السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرانڈ مفتی شیخ ابو بکر صاحب کا چرچا آج کل نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا سبھی جگہ چل رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ گرانڈ مفتی صاحب کون ہیں جن کی چرچا آج کل اتنی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ شیخ ابو بکر احمد صاحب کا فیس دیکھا ہے، تو سوال آ رہا ہے کہ یہ گرانڈ مفتی صاحب کون ہوتے ہیں اور انہوں نے ایسا کیا کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے نا مسلمانوں کی کمیوں کو چن چن کے دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام مطلب مارنا کاٹنا، مسلمان مطلب لڑنے جھگڑنے والا، خراب، اسلام مطلب جس میں بس کافروں کو مارو، ہندوؤں کو مارو۔ اس طرح سے پریزنٹ اسلام کو نیشنل میڈیا اور بعض سوشل میڈیا کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یعنی اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے ناحق، تو ایک انسان کی جان لینا یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو مار دینا، اور ایک انسان کی جان بچانا یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لینا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام دنیا جان والوں کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ جنگ کے درمیان ایک لڑکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائی گئی، سامنے قیدی تھی وہ، تو ہاتھ پیر اس کے ایسے نہیں تھے جیسے آزاد لوگوں کے ہوتے ہیں، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو اپنی مبارک چادر کو اتارا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ اس کے سر پہ رکھ دو۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی یہ مبارک چادر، اس کے سر پہ کچھ اور رکھ دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے سر پہ چادر نہ ہو یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ ہے تو کسی کی بیٹی ہے، تو یہ میں تو اپنی ہر امتی سے محبت کرتا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور نے اپنی مبارک چادر جو حضور کے بدن پر تھی، اس چادر کو اتروا کے اس لڑکی کے سر پہ رکھوایا۔ یہ اسلام ہے، اور اسی اسلام کو ہم مسلمان فالو کرتے ہیں۔ جس اسلام کو میڈیا اور سوشل میڈیا دکھاتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اور اسی اسلام کو فالو کرتے ہوئے شیخ ابو بکر احمد صاحب نے، جو کہ کیرلا میں رہتے ہیں، انہوں نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یمن کے اندر ایک بھارتی نرس جس کا نام ہے نمیشا پریا، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کو پھانسی کی سزا اس لیے سنائی گئی تھی کیونکہ اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے، بلکہ جرم تھا، ثابت ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ اس نے جو ہے نا اپنے بزنس پارٹنر کو قتل کیا ہے۔ اس کی پھانسی طے ہو گئی تھی۔ پھانسی کا ٹائم آنے سے چند گھنٹے پہلے اس کی پھانسی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ شیخ ابو بکر احمد صاحب نے، جن کو کنتھاپورم AP ابو بکر مسلیار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کو 2019 میں دلی کے رام لیلا میدان میں جو جمعیت علماء بریلویوں کی ہے، بریلوی مسلک کی ہے، تو ان تمام لوگوں نے، جمعیت علماء ایسی کوئی نام ہے اس تنظیم کا، بہرحال بریلوی فرقے کی تمام تنظیموں نے رام لیلا میدان میں ان کو 10ویں گرانڈ مفتی کا خطاب دیا تھا۔ گرانڈ مفتی کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسے مفتی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، تو مفتیوں میں اور علماء میں جو سب سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے انڈیا میں پرائم منسٹر کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور امریکہ میں آپ دیکھیے تو راشٹرپتی کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو جیسے عہدے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی مفتیوں میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے گرانڈ مفتی کا۔ اور گرانڈ مفتی کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی خدمت کرنا، اسلام کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے لیے فکر کرنا۔ تو 2019 میں ان کو، شیخ ابو بکر احمد صاحب کو گرانڈ مفتی چنا گیا اور اس کا اعلان کیا گیا۔ ان کی بہت ساری خدمات ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں خوب بلائے جاتے ہیں، اور ان کی بہت سارے، بہرحال ان کے کام ہیں کہ انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، بہت سارے دینی کام انہوں نے انجام دیے ہیں۔ تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی، تو چونکہ یہ بھی کیرل کے رہنے والے ہیں اور نمیشا پریا یہ بھی کیرل کی رہنے والی ہیں، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے فرینڈ، ہوتا ہے نا ایک عالم دوسرے عالم سے ٹچ ہوتا ہے، تو انہوں نے یمن کے جو شیخ ہیں، یمن کے جو عالم ہیں، شیخ عمر بن حافظ، جو وہاں کے پرمکھ ہیں، ہیڈ ہیں وہاں کے، تو انہوں نے شیخ ابو بکر صاحب نے ان کو ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ بھائی سفارش لگوائیے، کیونکہ اسلام کے اندر آپشن ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر
آپ کے کسی بندے کو کسی نے قتل کیا ہے تو اسلامی اصول یہ ہے کہ آپ بدلے میں اس کو بھی قتل کر دو. دوسرا یہ کہ معاف کر دو. ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ بدلے میں کچھ لے لو, ہے نا, ایگریمنٹ کر لو, کمپرومائز کر لو. تو انہوں نے لیٹر لکھا اور شیخ عمر بن حافظ صاحب نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, جو طلال عبد المہدی ہے یعنی جس کا مرڈر ہوا ہے, جو بزنس پارٹنر تھا نمیشا پریا کا, اس کے گھر والوں کے پاس بھیجا اور بار بار بھیجا. ایک بات چیت ہوتی رہی, ڈسکشن ہوا. جب ڈسکشن ہوا تو بات سمجھانے میں, سمجھنے میں ہوتا ہے نا, ایک باہر کا آدمی مجھے کوئی بات سمجھائے تو وہ اتنی بات نہیں سمجھوں گا, ایک آدمی میرے ہی محلے کا ہو وہ مجھے سمجھائے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں جا کے شیخ ابوبکر احمد صاحب کی طرف سے وہ باتیں ان کی فیملی سے ڈسکشن کیا اور فیملی والے اس پر ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے 4 گھنٹے کے لیے پھانسی کو ڈیلے کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے نمیشا پریا کی پھانسی ٹل گئی. جو کام بڑے بڑے لوگ نہیں کر پا رہے تھے وہ شیخ ابوبکر احمد صاحب نے کر کے دکھایا. تب سے اب تک شیخ ابوبکر جو گرانڈ مفتی صاحب ہیں ان کا نام چرچا میں چل رہا ہے اور یہ چھائے ہوئے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر اسلام ایسا ہوتا جو آپ کو میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ نمیشا پریا غیر مسلم ہے, اس کو پھانسی دی جا رہی ہے, دے دو. نہیں, اگر جان بچ جائے تو اسلام کہتا ہے جان بچانے کی کوشش کرو. شیخ ابوبکر احمد صاحب نے کوشش کی, اپنے یمن کے جو دوست ہیں ان کے, ان کو خط لکھا, وہاں کے علماء سے بات چیت کی, وہاں کے علماء نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا اور پھر نمیشا پریا کی پھانسی ٹل گئی ہے. اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ نمیشا پریا کی جان بچ جائے گی. یہ اسلامی تعلیمات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ لائف کو پڑھو گے تو یہی سب کچھ ملے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر بعض دفعہ کوشش یہ کی ہے کہ جان بچے, جرم کم ہو. سزائیں بھی سخت رکھی ہیں. سزائیں سخت اس لیے رکھی گئیں تاکہ مجرم جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے, اور اگر کوئی جرم کر بھی دے تو کوشش یہ کی گئی ہے اسلام کے اندر کہ اس کو معافی کو بڑی ترجیح دی گئی ہے. تو یہ گرانڈ مفتی صاحب ہیں اور چرچا میں یہ اس لیے چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام اس کو کہا جاتا ہے. میں اس لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ جس لیول پر شیخ ابوبکر احمد صاحب کے بارے میں بات ہونا چاہیے, جو انہوں نے کام انجام دیا, وہ نہیں ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر اگر مسلمان کوئی بڑا کام انجام دے دے تو نیشنل میڈیا ہمارا اور سوشل میڈیا پر غیر مسلم جو مسلمانوں کی کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, چونکہ انہی کے ہاتھ میں زیادہ تر سب کچھ ہے, تو اس لیول پر ان کی حوصلہ افزائی, اس لیول پر اس کارنامے کو نہیں دکھایا جاتا ہے. جیسے ابھی سبی خان ایپل کے CEO بنے تو ان کو اس لیول پہ ان کی بات چیت نہیں ہوئی. ایسے ہی زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بننے, جب میئر کا الیکشن لڑیں گے اس پر اتنی بات نہیں ہو رہی ہے, حالانکہ وہ یہ سب لوگ انڈیا کے ہیں. حالانکہ غلط ہے یہ, کیونکہ وہ مسلمان ہیں نا. اگر ان پر بات ہوگی تو مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلے گا, ارے مسلمانوں کے اندر اتنی کوالٹیاں بھی ہیں. تو میرے بھائی, مسلمان یہ ہیں اور یہ کام کرتے ہیں مسلمان, ٹھیک ہے. تو یہ ہے شیخ گرانڈ مفتی صاحب کا تھوڑا سا تذکرہ. اچھا, یہ 1930 میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی عمر تقریباً 95 سال ہے. سمجھ رہے ہو, 95 سال کی عمر ہے. اور کئی ووادت بیانوں کی وجہ سے شیخ ابوبکر صاحب ہائی لائٹ بھی ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, لیکن اب بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ گرانڈ مفتی صاحب کون ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو سارا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کہاں سے یہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا اور شیخ ابوبکر صاحب نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ تمام باتیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو, کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو, اس کے بہت فائدے ہیں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں, کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے, تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا. لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینہ میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی, مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا, کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے. یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے, مائے ہدایہ کا تلبینہ, یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں. اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں
نہیں کیا گیا ہے. بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے, کیشو ہے, ریزنس ہیں, ڈیٹس, پستہ, آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا, وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں, وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں. جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے, جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا. اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد, کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں, اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی, دعاؤں کی گزارش ہے, اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں, یہ دیسی آئٹم ہے, اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ, جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.